بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شیئر ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں علی۔ آج کی ویڈیو اسپیشلی یہ 26 نومبر بروز اتوار جو اہم معاملہ جہلم میں ہوا، مفتی حنیف قریشی اور مرزا محمد علی مرزا صاحب کے درمیان میں۔ اب یہ بیسکلی معاملہ چلا کہاں سے ہوا، بات ہوئی اصل میں یہ کیا ہے کہ ایک اینکر پرسن ہے پوڈ کاسٹ پہ، وہ اپنی انٹرویوز مختلف ریکارڈ کرتے ہیں مختلف مکاتب فکر کے علماء کے درمیان، اور انہوں نے، ان کا نام اینکر اویس ربانی، تو انہوں نے یہ ایک مفتی حنیف قریشی کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کی، اور اس پہ انہوں نے مرزا محمد علی مرزا صاحب کی کچھ چیلنج جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا۔ ان کے مطابق انہوں نے ایک چیلنج ایکسیپٹ کیا اور انہوں نے کہا جی ہم آپ کے پاس آئیں گے۔ اب بیسکلی جو مرزا محمد علی صاحب ہیں انہوں نے کہا کیا ہے 26 نومبر کے حوالے سے، پہلے یہ ذرا دیکھ لیں۔ میرے بھائی 26 نومبر کا میرے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ رہا معاملہ سنڈے والے دن کا، تو سنڈے والے دن پرائم منسٹر آف پاکستان سے لے کر چھوٹے سے چھوٹا انسان بھی جو بھی ہماری اکیڈمی میں آتا ہے ہم اسے منع نہیں کرتے۔ اکیڈمی کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ رہ گیا یہ والا جو تماشا انہوں نے لگانا ہے یا لگانا چاہتے ہیں، اس کا میرے سے کوئی تعلق ہی نہیں میرے بھائی۔ نہ میں نے اس کو رسپانس کرنا ہے، نہ مجھے کوئی ضرورت ہے رسپانس کرنے کی، میری خواہش نہیں ہے۔ دیکھیں کتنا لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ میں ان کو للکار رہا ہوں، میں نہیں للکارتا۔ جب یہ مجھے کہتے ہیں نا کہ بیٹھو، پھر میں یہ کہتا ہوں، تو یہ بات ہی بالکل اب اچھا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 26 نومبر کے حوالے سے میں نے تو کوئی چیلنج نہیں دیا، نہ میں نے ایکسیپٹ کیا ہے، نہ میں نے کوئی ایسی بات کی ہے کہ جی وہ آ جائیں اور میں ان سے بات کرنا شروع کر دوں، یہ ہے وہ ہے۔ لیکن دراصل آج جو جہلم میں مرزا محمد علی صاحب کی اکیڈمی کے باہر کیا ہوتا رہا ہے، وہ تھوڑے سے ویژولز ذرا یہ دیکھ لیا۔ دیکھیں ہم آئے ہیں، اچانک نہیں آئے، ایک مہینہ پہلے بتا وہ تو سر جو بھی ہماری بات سن لیں نا۔ ایک منٹ سر، کیمرے بند کیجیے۔ نہیں ہے کیمرے کی یار، کیوں بند کریں؟ کیمرہ نہیں، آپ کل آپ کہیں کہ ہم نے یہ ساری کیا، ریکارڈنگ ہوئی ہے۔ میں ساری انتظامیہ کا بندوں، مجھے کچھ نہیں پتا۔ عرض تو یہ آپ کہ میرے ہمیں- میرے منہ میں کوئی الفاظ ڈالیں گے تو مجھے کوئی نہیں میں اس پتا۔ طرح میں سے انتظامیہ کے بندوں، میں آپ کو بحث سب نہیں نہیں جانا کرتا۔ چاہتا، باقی اور میرا یہ ہے کہنے کا کہ ہم نے جانا ہے، اپنی کتابیں بھی لے کے جانی ہیں، پلس اپنے موبائل اور اپنے کیمرے بھی لے کے جانے ہیں۔ اگر آپ ہمارے موبائل کیمرے باہر رکھوا لیں، نہیں، باہر نہیں کتابیں رکھوائیں ہماری گے۔ باہر رکھوا لیں، باہر اس نہیں طرح رکھوائیں بھی گے۔ آپ لوگ کر رہے ہیں، اس طرح تو نہیں ہوتا کہ بھائی آپ کیمرے موبائل باہر نہیں ہوں ویڈیو گے۔ نہیں بنانے دے رہے۔ کیمرے موبائل ایک منٹ، یہ کہیں کے لوگ ہیں۔ پیچھے نہیں، انتظامیہ کے۔ اچھا یہ انتظامیہ کے اخلاق پتہ لگ جائیں گے نا، ویڈیو بنائیں آپ، اخلاق ان کے پتہ چل جائیں گے کہ بھائی اکیڈمی ہم کے انشاءاللہ لوگ وہ جو آپ کے بھائی وہاں پہ گئے ہیں ان سے کوآرڈینیٹ کر دیں، کوئی ایسا مسئلہ۔ عرض یہ میں نہ فتنہ پرور آدمی ہوں، نہ شرارتی آدمی ہوں، نہ ہم کوئی کسی شرارت کے چکر میں ہیں۔ ہم ایک مہینے سے چلی ہوئی پوری قوم کا یہ جو مطالبہ اور معاملات ہیں اس کے حل کے لیے آئے ہیں۔ اخلاق سے بیٹھیں گے، پرامن ہماری بات ہوگی، ہمارا تبادلہ خیال ہوگا۔ ہم یہاں سے شرارت کرنی ہوتی تو میں پورے ساتھ اپنے 5000 بندہ لے کے آتا، میں اسی لیے صرف 5 بندوں کے ساتھ آیا ہوں اور اعلان کر کے آؤں کہ میرا کوئی بھی جاننے والا یہاں نہ آئے۔ اب آپ لوگوں کی پہلی بد اخلاقی یہ ہے کہ آپ نے ہمارے فون بند کرائے رہے کہ کیوں ویڈیو نہ بنائیں۔ آپ تو کہیں بھائی بنائیں، کیوں نہیں بنائیں؟ آخر وجہ یہ ہے کہ بھئی پتہ لگے کہ ہم بد اخلاقی کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ چلے آپ کر رہے ہیں تو دنیا کو پتہ چلے۔ تھوڑی میری گزارش سن لیجیے گا۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ تمام احباب کو، ان لوگوں کو صبح سے لے کر یہاں صحافی برادران یا دیگر احباب جو منتظر تھے اور چاہتے تھے کہ علماء علمی گفتگو اپنے علمی انداز سے کریں، ان کو پیچھے رہی گئی پریس کانفرنس ہوگی نا، ابھی ہم سب آپ سے درخواست یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کسی کو زحمت نہیں دینی۔ میں نے پہلے جو ویڈیو میں عرض کیا تھا، میں اس بات پہ قائم ہوں، زور زبردستی کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ ہم اگر عوام کے سامنے حقائق لانا ضروری تھے، کون صرف دعوے کرتا ہے، کون اس کے اوپر عملی پیرا ہو کر یقینی طور سے بیٹھ کر بات کرتا ہے، منطق، دلائل، حقائق، روایت، عبارت پیش کرتا ہے۔ میں ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں اور اب یہ چیز سچی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لیں اس بات پہ غور۔ کمرے کی فضا اور ہے اور مناظرے کی فضا اور۔
हमारा तरीका नहीं है कि हम आपको गाली देंगे, आप भले दे रहे हैं, हमें बुरा लग रहा है, हम कानूनी सिलसिला भी अपना रहे हैं, शरई सिलसिला भी अपना रहे हैं, मगर अब आपको जवाब देने के लिए सिर्फ एक जुमला कहेंगे अगली मर्तबा, 26 नवंबर रिवर्स डैमेज हैव बीन डन। अच्छा जी, अब बात मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि चलें मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ एंकर पर्सन अवैस रब्बानी साहब के बारे में कि अवैस रब्बानी साहब आपने चले अच्छा एहसन इक़दाम उठाया, आप मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के उलमा को बिठा के काफ़ी चीज़ें जो आप डिस्कस करते हैं, क्लैरिफिकेशंस होती हैं, कुछ चीज़ें इख्तिलाफ सामने आता है और बेसिक्स सामने आती हैं कि बिलाहर ये शिया सुन्नी का झगड़ा जो अरसा दराज से चला आ रहा है, इसकी बुनियाद है क्या, इसके पीछे है क्या, कौन हक पे है कौन नहीं, चले ये एक सेंस है। और लेकिन आज आपने जेहलम में मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की एकेडमी के बाहर जो वर्डिंग यूज़ की कि जी मैं ठीक है जी मैं अमन के लिए आया हूँ, मैं ना इधर का हूँ ना इधर को, एक दरमियान में मैं तो आया हुआ हूँ, तो मेरी ये कोशिश थी कि ये आपस में बैठ जाएँ, आपस में गुफ्तगू करें, इल्मी गुफ्तगू करें, लेकिन आज तो मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब फ़ारग हो गए या वो भाग निकले, सुआन जो भी आप कहना चाह रहे थे वहाँ पे। पहली बात यह है कि आप एंकर पर्सन हैं, अगर वहाँ पर मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब ने अगर अलाउ नहीं किया, उन्होंने इजाज़त नहीं दी एकेडमी में अंदर आने की, आपकी निगाह में वो भाग गए, जो भी हुआ बहैसियत एंकर, पहली बात है कि आपको तो ये डिसीजन देना ही नहीं चाहिए था वहाँ पे बाहर खड़े होकर। आप भी कहते हैं जी हम आ जाएं, आपने हमें इजाज़त नहीं दी, हम कोशिश करेंगे, हम आपसे रब्ता करें, हम नेक्स्ट फिर आएँ, डेट आपसे फ़िक्स की जाए, सुआन इस तरह की दरमियानी गुफ्तगू आपको करनी चाहिए थी, आपको डिसीनिंग पावर की हैसियत से बात नहीं करनी चाहिए थी, एक चीज़। दूसरी बात मैं मुखातब करूँगा मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब को कि मुफ्ती साहब आप वहाँ पर गए, उन्होंने आपको अंदर नहीं बुलाया, आप मुनाज़रे की नीयत से गए, अच्छी नीयत से गए, आपने कहा जी मैं ज़्यादा अफराद भी लेकर नहीं आया, 5 अफराद के साथ आया हूँ, गुफ्तगू करना चाहता हूँ, कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ी करने आया हूँ, हम बातचीत करना चाहते हैं, वो हमें अगर वो बार बार चैलेंजेस दे रहे हैं तो मैं आया हूँ, कुछ बात कर लेते हैं, इल्मी गुफ्तगू करेंगे। तो इसमें हर्ज तो कोई नहीं था कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब को बुला लेना चाहिए था, आपसे गुफ्तगू हो जाती। लेकिन मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब ने भी एक स्टेटमेंट दी वहाँ से वापस आकर, वो स्टेटमेंट भी सुन लीजिएगा ज़रा। जो माज़अल्लाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हज़रत दाता सरकार पीर मेहर अली शाह साहब, हुज़ूर गौसे पाक और सहाबाए किराम वाले बैत अतहार, उसने किसी को नहीं छोड़ा। आज एक मेरे अली का गुलाम जाकर उसकी मंजिल। अच्छा, अब मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि मुनाजरा हुआ नहीं। अब इसके बैक एंड पे कहानी ये है कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब के जो फॉलोअर्स हैं या बहैसियत मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब खुद भी वो कह रहे हैं जी हमने तो एक्सेप्ट ही नहीं किया, हमने हमारा तो आपस में कोई प्रोग्राम ही तय नहीं पाया, तो ये क्यों आ गए, और अगर आ गए हैं तो हम इनको क्यों एक्सेप्ट करें, हम क्यों मुनाजरा करें, हमारा तो इनके साथ तय ही नहीं था, हमने तो एक्सेप्ट ही नहीं किया था। सो आन जो भी गुफ्तगू हुई, इस नुक्ता नज़र पे मैं थोड़ा सा मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब से इख्तिलाफ़ करता हूँ। छोड़े मुनाजरे को, आपने एक वीडियो में ये कहा कि जी बरोज़ इतवार वज़ीर आज़म से लेकर एक आम आदमी तक भी मेरी एकेडमी में उनके लिए दरवाज़े खुले हैं, वो आएँ, हमसे गुफ्तगू करें, जो भी करें। तो भाई मुफ्ती हनीफ़ साहब को आप एक आम फ़र्द के तौर पे ही ले लेते और उनको एकेडमी के अंदर आने देते, दैट्स इट। अंदर आ जाते, कैमरों के साथ आ जाते, कोई मसला रिकॉर्डिंग कर लेते तो क्या होता। और ये भी कोई इतनी बड़ी शर्त नहीं कि आप कहते जी मेरे साथ बड़ा ही लेके आओ और मैं ये करूँ वो करूँ। मोहम्मद अली साहब आपसे गुजारिश है कि आप दावे कर रहे हैं, अब देखें कोई मोहल्ले का मौलवी या एक छोटे से सिटी का मौलवी उठ के आपके पास नहीं आया। मुफ्ती हनीफ़ साहब हैं, एक नौन शख्सियत है, मुनाजर शख्सियत हैं, पाकिस्तान लेवल की शख्सियत है, तो कम से कम उनसे गुफ्तगू करना तो बनती थी। अंदर आते, बुलाते, उनको चाय पिलाते, अच्छे अखलाक से पेश आते, आप उन्हें सामने बिठा के अपनी बात समझाते कि मेरा ये मसला है, मैं इसलिए आप लोगों से मुनाजरा नहीं करना चाहता, मैं ये कहता हूँ किसी बड़े को लेके आओ ताकि फ़ाइनल डिसीजन हो। ये ना हो कि आप आए हैं, कल कोई एक और मौलवी आ जाए, कल कोई एक और मौलवी आ जाए, तो मैं जैसे उन्होंने कहा कि मुझे तो उम्र नूह चाहिए इन हर मौलवी के साथ टक्कर लेने के लिए। नहीं, आप ये ना करें। अहलाकन, अगर आप अहलाक का दर्स देते तो उनको अंदर आने दें, उनको बिठाएं यार, उनको बिठाएं, बैठने दें, चाय पिलाएं, अच्छे तरीके से उनको अपनी बात समझाएं। और अगर आप समझते हैं कि यार कोई एक आधी बात गुफ्तगू करने में हर्ज क्या है,
اسٹوڈنٹس کے آگے بھی تو بول رہے ہوتے ہیں، تو مفتی حنیف صاحب کے ساتھ تھوڑی سی گفتگو کرنے میں کیا حرج تھا؟ مفتی طارق مسعود صاحب بھی آئے اور وہ بھی چلے گئے. چلیں اس معاملے میں ہم نے سمجھا کہ چلے شاید یار ہو سکتا ہے کہ مفتی طارق مسعود غلط ہوں، کچھ ایسا معاملات ہوں، لیکن اس معاملے نے یہ یقین جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کی کہ چلیں یار ایک بندہ دروازے پہ آئے گیا، مناظرے کو چھوڑیں، اسے اندر تو آنے دیں نا اچھے طریقے سے، بلکہ آپ کو چاہیے تو خود نکل کے ویلکم کرتے. اسوہ حسنہ کہاں گیا اہل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آنے تو دیں، بات چیت تو کرنے دیں نا. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ہٹ درمی، ہر بندہ ہٹ درمی پہ. بڑی بات ہے یار مفتی حنیف صاحب چلے آپ کے پاس آ گئے، جن کی ٹوٹل آپ کی جو تقریریں ہیں وہ انتہائی سخت ہیں، اور اس کے باوجود اگر کوئی چل کے آپ کے پاس آ جاتا ہے تو میں اس کی ہمت کی کم از کم تعداد دیتا ہوں کہ آپ نے بابوں کو، پیروں کو، مزاروں کو، سب کو رگڑ کے رکھ دیا، اور ان کو جن کے وہ فالوورز ہیں، جن کے وہ ماننے والے ہیں، وہ پھر بھی آپ کے پاس چل کے آ گئے ہیں کہ بھائی چلے ہم بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. تو بات کرنے میں خرچ تو کوئی نہیں تھا، لیکن مرزا محمد علی صاحب اگر مناظرہ طے نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، میں تو اس چیز کے مخالف ہوں کہ طے نہیں تھا. کیا ہوا؟ کیا طے نہیں تھا؟ ایک بندہ آیا آپ کے پاس، آپ سے گفتگو کرنا چاہتا تو کریں. آپ اتنے ہی بڑے عالم ہو گئے کہ نہیں جی نہیں، میں نے کسی بڑے سے ہی بات کرنی ہے. بھائی بڑے سے بعد میں بات کر لیجئے گا. ہو سکتا ہے جو بڑا ہے وہ بہت زیادہ علم رکھتا ہو، لیکن اس کی شخصیت میں یا اس کے جو طرز عمل ہے اس میں وہ مناظرہ نہ ہو، وہ اچھے مناظر نہ ہو، یا ان کی اس فیلڈ میں ایک گرپ نہ ہو. تو ایک بندہ جو گرپ رکھتا ہے وہ آ کر آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، اسے ناک آؤٹ کریں. بلکہ یہ چھوٹے چھوٹے تو آپ کے لیے آسان ہدف ہونے چاہیے تھے، لیکن آپ نے وہ بالکل اس کو اگنور کیا. اینی وے ہمارا جو ملک ہے یہ اب ان چیزوں کا متحمل تو نہیں ہو سکتا کہ ایک نئی فضا قائم ہو جائے اور پھر وہ مفتی حنیف صاحب وہاں سے گئے ہیں، وہ نعرے لگا رہے ہیں، اینکر ربانی صاحب وہ نعرے لگا رہے ہیں، آپ کے اسٹوڈنٹس آپ کے نعرے لگا رہے ہیں کہ یہ ایسی بات نہیں ہوئی، یہ ایک نئی فضا قائم ہو گئی ہے. ہمارا ملک پاکستان ایک آگے ہی بہت مشکل سے حالات میں گزر رہا ہے. تو آپ سے کم از کم گزارش ہے کہ اگر آپ بڑے ہیں تو ہر بندے کو ویلکم کریں، اس سے گفتگو کریں. یہ میری ریکویسٹ ہے، شیعہ ٹوڈے کے چینل سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ بڑا دل کریں. اگر کوئی بندہ آتا ہے، ایک اچھا سا بندہ، کو محلے کا مولوی نہیں آتا، اس کو نہیں ہم کہتے، لیکن ایک نام جو پاکستان لیول کا نام ہے اس کو اندر آنے دیں، اس کو ویلکم کریں. اگر آپ اپنا نقطہ نظر سمجھا سکتے ہیں تو اس کو سمجھا دیں، ورنہ صاف کیمروں کے سامنے بیٹھ کے کہیں بھائی میں معذرت ہوں، میں کسی آپ سے گفتگو نہیں کر پاؤں گا کیونکہ آپ کا لیول نہیں ہے. لیکن اگر وہ گفتگو کر رہا ہے، آپ کو حوالہ جات دے رہا ہے، آپ کی کتب کے ساتھ آپ کے ساتھ بیٹھ کے ادب کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، تو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لہٰذا ہر بندے کو اپنے دائرہ کار میں رہنا چاہیے. اینکر صاحب آپ کو بھی مفتی حنیف صاحب اگر انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا تو آپ کو نہیں آنا چاہیے تھا. اور بالآخر مرزا محمد علی صاحب اگر کوئی بندہ آپ کے دروازے پہ آ گیا تھا تو آپ کو چاہیے تھا اس کو ایک عزت کے ساتھ اندر بلاتے، آپ کی ہی قد میں اضافہ ہونا تھا، آپ کی ہی عزت میں اضافہ ہونا تھا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم سب کو صبر و تحمل کے ساتھ ایک دوسرے کو سننے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں محمد والے محمد علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. انٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ.